السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فضل امین افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں فضل امین ٹی وی۔ 23 فروری کو سری لنکا کے کولمبو ایئرپورٹ پر 40,000 ٹن پیٹرول لے کر ایک آئل ٹینکر پہنچا، جس کی پیمنٹ سری لنکا کی گورنمنٹ نے کرنا تھی، لیکن بینک کے پاس پیسے نہیں تھے، ڈالر بالکل ختم ہو چکے تھے۔ وزیر خزانہ سے رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس صرف 2 ارب اور 30 کروڑ ڈالر ہی موجود ہے، اور وہ بھی کرنسی کی شکل میں نہیں، لہٰذا سری لنکا یہ پیٹرول نہ خرید سکا اور یہ آئل کیریئر انڈیا روانہ ہو گیا۔ یہ اس ملک کے دیوالیہ بن کے شروعات تھی، کیونکہ اگلے 49 ڈیز کے اندر یہ ملک مکمل طور پر دیوالیہ ہو گیا، اور اس وقت سری لنکا مکمل طور پر بینک کرپٹ ہو چکا تھا، کیونکہ ان کے پاس اپنا قرضہ اتارنے کے لیے پیسے بالکل بھی نہیں ہے۔ 12 اپریل کو سری لنکا کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ان کے پاس اپنا 51,000 ارب ڈالر قرضہ اتارنے کے لیے پیسے بالکل بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، گیس غائب ہے، اور ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، کرفیو لگ چکا ہے، بچوں کے امتحانات نہیں لیے جا سکتے کیونکہ پیپر تک خریدنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس پیسے بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ کئی ملکوں کے اندر اس کے سفارت خانے بند ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے خرچ اٹھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، سوشل میڈیا بین ہے، ملک میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، یہ ملک بنا حکومت کے چل رہا ہے۔ صدر وزیر اعظم کے املاک کو پبلک سرعام آگ لگا رہے ہیں، مکمل طور پر تباہی کی صورتحال ہے۔ کچھ سال پہلے سیاحت اور تجارت سے اربوں ڈالر کمانے والا اور تیزی سے ترقی کرتا ہوا 2.5 کروڑ عوام کا یہ ملک تباہی پر کیسے پہنچا، اور کیا پاکستان اگلا سری لنکا بننے والا ہے؟ حالیہ عالمی مالیاتی رپورٹ میں پاکستان کے اکانومی سے متعلق حیرت انگیز انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت چائنا اور سعودی عربیہ کا قرضہ اتار کر صرف 3 ارب ڈالر باقی رہ گئے ہیں، جس سے 22 کروڑ آبادی کے ملک کے مستقبل کو چلانا ہے، جو کہ سری لنکا کے فیڈرل ریزلٹ سے بھی کم ہے۔ اس لیے اگر اگلے 4 سے 6 مہینوں کے اندر اگر کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا گیا تو پاکستان بھی سری لنکا کی طرح بینک کرپٹ ہونے والا ہے، اس کی معیشت تباہ ہونے والی ہے۔ حیرت انگیز طور پر برٹش راج سے آزاد کرنے والے ان دونوں ملکوں کے اندر حد سے زیادہ مماثلات موجود ہیں، اور اگر آپ ڈیٹیل کے اندر ایسے حالات کا جائزہ لیں جس کی وجہ سے سری لنکا کو اس تباہی پر آنا پڑا، تو آپ کو سن کر ایسا لگے گا کہ آپ سری لنکا کے نہیں بلکہ پاکستان کے حالات کی بات کر رہے ہیں، اور وہ حالات اور ریسیمبلز کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اپنے پولیٹکس کو چمکانے کے لیے اور ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے ایسے منصوبے لگانا جس سے کوئی آمدن ہونے کے بجائے الٹا انہیں چلانے کے لیے گورنمنٹ کو اپنی جیب سے پیسہ دینا پڑتا، اور کئی منصوبے کے اندر تو ٹیکس پر بلا وجہ چھوڑ دی گئی، جسے ہمارے ہاں میٹرو لیپ ٹاپ اسکیم جیسے پولیٹیشین نے ووٹ بینک تو حاصل کر لیا، لیکن اصل میں عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو کہ روڈ، صحت اور انفراسٹرکچر پر لگانا چاہیے تھا، وہ ان منصوبوں پر لگ گیا، جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مزید نوٹس چھاپے گئے، اور جتنا زیادہ ملک کے اندر نوٹس چھاپے جاتے ہیں اس کی کرنسی کی ویلیو اتنا ہی زیادہ کم ہوتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، اس لیے انفلیشن بڑھتا گیا، جسے چلانے کے لیے سری لنکا نے IMF سے پیسے لے گئے، اور پھر ان قرضوں کا سود اتارنے کے لیے مزید قرضے لیے، اور ان قرضوں میں شامل ایشیا ڈیولپ بینک، ورلڈ بینک، IMF اور چائنا وغیرہ شامل ہے۔ اور اس کے بعد حال یہ ہوا کہ ان قرضوں کو اتارنے کے لیے ان کے پاس پیسے تک نہیں رہے، بالکل سیم وہی حالت جو کہ آج پاکستان کی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ 2010 کے اندر سری لنکا پر جتنا بیرونی قرضہ تھا 2019 میں وہ بڑھ کر ڈبل ہو چکا ہے۔ 2019 میں سری لنکا کے اندر کئی دھماکے ہوئے، جس کی وجہ سے یہاں کی خوبصورتی کو ہر سال دیکھنے والے ٹورسٹ خوف کے مارے آنا بند ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ جہاں پر انسان کو اپنی جان کا خوف ہو وہاں پر تو کوئی ٹورسٹ نہ آتا ہے، اور نہ ہی کوئی انویسٹر اپنا بزنس اس ملک کے اندر کرنا چاہتا ہے۔ یہ ملک پورے 26 سال تک خانہ جنگی کا شکار رہا، اور تامل ڈائگس نے 1983 میں حکومت سے جنگ شروع کی اور 2009 تک لڑتے رہے،
دنیا میں پہلی خودکش دھماکوں کی شروعات کرنے والی بھی یہی لوگ تھے۔ تیسری وجہ ہے سیاستدانوں کی ناقص پالیسیاں۔ سری لنکا کی ٹوٹل آمدنی کا 10% حصہ ٹورازم سے آتا تھا، جو کہ اچانک بند ہو گیا، اور دوسری طرف ملک کے اندر جو پیسہ تھا وہ لوگوں نے باہر نکالنا شروع کر دیا، جس روپے کی قیمت گر گئی، مہنگائی بڑھنے لگی، اور باقی اثر کرونا وائرس نے پوری کر دی، جس نے پوری دنیا کے اکانومی کو افیکٹ کیا۔ پاکستان کے ساتھ بھی سیم ایسا ہی ہوا۔ دہشت گردی کی وجہ سے جو بزنس مین طبقہ تھا وہ باہر ملکوں میں شفٹ ہو گیا۔ حالات انسٹیبل ہونے کی وجہ سے باہر کے جو انویسٹر تھے انہوں نے پاکستان کے اندر پیسہ انویسٹ نہیں کیا، جس سے پاکستانی روپے کی قیمت گرتی گئی، اور تھوڑا بہت جو سیاحت تھی وہ بھی خوف اور کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہو گئی۔ تو بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اگر اگلے 4-5 مہینے کے اندر کچھ بڑے فیصلے نہیں کیے گئے تو پاکستان کی حالت بھی سری لنکا جیسے بننے والی ہے۔ لیکن ہم دعا کریں گے کہ عزیز وطن پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے بچائے، کیونکہ یہ واحد اسلامک اٹامک پاور ہے، اور یہ عزیز وطن پاکستان بہت سی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ پاکستان کو اس طرح کے حالات سے محفوظ رکھے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔